السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو نبی ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور جو قوم صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس سے میری مراد حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نبی بن کر کب تشریف لائے اور ان کی قوم پر کون سی عذاب نازل ہوئی اور کیوں۔ جیسا کہ یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اس وقت بھیجتے ہیں جب لوگوں میں برائی عام ہو جاتی ہے، شرک و کفر کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اس وقت بھیجا جب لوگوں میں برائی عام ہو گئی، لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے۔ خاص کر ان میں ایسی بیماری تھی جسے سن کر انسان کیا جانور بھی شرما جائے۔ جی ہاں، یہ بیماری لواقت کی بیماری ہے، جس کی تعریف اگر کی جائے تو یوں کی جا سکتی ہے: ایک مرد کا دوسرے مرد پر چڑھنا، ایک مرد کا دوسرے مرد سے اپنی خواہش پوری کرنے کو لواطت کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بڑی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی والا کام کرتے ہو جبکہ تم سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ تفسیر ابن کثیر نے کسی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی اس بڑی بیماری کا ذکر نہ کرتے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس بڑی بیماری کا علم ہمیں نہ ہوتا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم کو اس بیماری سے روکتے رہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو ایک ہی جواب ملتا: وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم حضرت لوط علیہ السلام سے ایک بات کہتی کہ اسے نکالو، یہ بہت ہی صوفی بنتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ برا عمل گھروں میں، گلیوں میں اور بازاروں میں انجام دیتی۔ ان کے دلوں میں شرم و حیا کا ذرہ برابر بھی کوئی نام کی چیز نہیں تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے دلوں میں ہدایت کی چنگاری نہیں دیکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کرنے کا ٹھان لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو ان کے طرف عذاب لے کر بھیجا اور فرشتے امرد کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم اپنی عادت کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے اور بدفعلی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جہاں اس برے عمل سے نفرت تھی، وہاں یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہمارے یہاں آنے والا مہمان بے عزت ہو کر نہ جائے۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان کی حالت میں دیکھا تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تم ایک کام کرنا، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ گاؤں سے باہر نکل جانا، صبح کے وقت میں اس کے اوپر عذاب نازل کروں گا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بھی تنبیہ کی کہ گاؤں سے باہر نکلتے وقت کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر گاؤں سے باہر نکلنے لگے۔ بیوی بھی ساتھ تھی، لیکن بیوی قوم کی ہمدردی میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ بیوی کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی اور وہ ہلاک ہو گئی۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابکم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ لواطت والے عمل کرنے والے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ لعنت بھیجی ہے۔ آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مردوں کا مردوں سے خواہش پوری کرنے کو لواطت کہتے ہیں۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی شکل و صورت ہو سکتی ہے جو لواطت کے عمل میں شامل ہو؟ جی ہاں، مردوں کا عورتوں کے پچھلے حصے سے خواہش پوری کرنے کو بھی لواطت کہتے ہیں۔ لواطت کے اس عمل سے قرآن میں وضاحت کے طور پر تو منع نہیں کیا گیا ہے، البتہ اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کا عورتوں کے پچھلے والے حصے سے خواہش پوری کرنا منع ہے۔ قرآن میں ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم کھیت کے پاس آؤ جس طرح چاہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی مرد عورتوں کے پچھلے والے حصے سے خواہش پوری کرے گا تو وہاں پر کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا، بیج بونے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پچھلے والے حصے سے فائدہ اٹھانے کا ایسا ہی ہے جیسا دیوار پر گیند مارنا۔ لہٰذا اشارے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے بیوی کے اگلے والے حصے میں آئے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، پیچھے سے شکل میں ہو، آگے سے ہو یا بائیں سے ہو یا دائیں سے ہو، وہ کوئی بھی صورت اختیار کرے لیکن اسے آگے ہی آنا ہوگا، وہ پچھلے والے حصے سے خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ قرآن سے اشارے کے طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پچھلے والے حصے سے فائدہ اٹھانے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برے عمل سے بچائے رکھے اور جب تک بھی جئیں اطاعت اور بندگی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔